سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یا ربنا کا وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے جسے لاکھوں لوگ دوست بھائی بہنیں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ عمل ہے یا ربنا کا جس کو پڑھتے ہی دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات بدل ڈالے۔ اگر آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی غربت اور تنگ دستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں۔ یہ سچا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا کاپی شدہ وظیفہ نہیں ہے، نہ ہی کسی اور کی ویڈیو سے لیا گیا ہے۔ یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا خود پر عمل ہے اور میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ اس مؤثر کتاب سے لیا گیا ہے یہ عمل، جس کا حوالہ بھی دوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ کے بڑے سے بڑے ولی نے یہ عمل بتایا ہے۔ آج تک اللہ والوں کا راز رہا، لیکن آج میں یہ راز صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ تک بانٹ رہا ہوں۔ نہ کوئی لالچ نہ مانگ رہا ہوں، بس دعا چاہیے، نہ لائق نہ کچھ اور۔ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں یہ وہ اور مؤثر ترین عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی تو پوری دنیا راضی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، آج باقی تمام اذکار کو ایک طرف رکھ دیں اور اس عمل کو پوری توجہ سے سمجھیں۔ یہ صرف 30 سے 25 سیکنڈ کا عمل ہے۔ 1 منٹ سمجھ لیں، پہلے یہ سمجھ لیں کب پڑھنا ہے، کون سا دن، کون سی جگہ، سب۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے لاکھوں کا کروڑوں کا قرضہ ہو، اس عمل سے نجات ممکن ہے۔ یا ربنا کا یہ عمل آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، مگر آج جس طرح بتایا جا رہا ہے وہ خاص ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں تو 2 منٹ میں اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ قرض بھی اتر جائے گا اور بیماری بھی۔ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 3000 لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ اللہ معاف کرے ہر وہ شخص جس نے خلوص سے پڑھا، کامیاب ہوا۔ ایک بہن تھی جن پر لاکھوں کا قرض تھا، گھر میں فاقے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے عمل بتایا اس عورت کو۔ وہ عورت صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان پاکستان میں یہ عمل پڑھتی ہے۔ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ہر کچھ دیر بعد دروازے پر کوئی قرض مانگنے والا آتا۔ پورے خاندان میں کوئی سہارا نہ تھا۔ خدا کی قسم اس عمل کو پڑھتے ہی ایک اللہ کا نیک بندہ اور 3 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ اس عورت نے بتایا کہ 3 لاکھ سے قرض بھی ادا کیا اور حالات بھی بہتر کیے۔ آپ کہتے ہیں، یعنی کہ اب وہ کہتی ہے میرے پاس اب کروڑوں ہے۔ میں خود مجھ سے کہتی ہے آپ کو کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے اسے۔ میرے کئی یوٹیوب چینل ہیں اور الحمدللہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ میرا ذاتی ہے۔ اگر کوئی میری بہنیں، میرا بھائی اگر چاہتے ہیں دیکھیں تو فوری طور پر، لیکن یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ اسے پڑھتے ہی گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، خدا کی قسم۔ اب عمل کو سمجھ لیں۔ اگر آپ قرض میں ہیں تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے، تو اللہ کی قسم یا ربنا کا یہ عمل پڑھیں۔ اگر رشتے کی لائن نہ لگ جائے تو پھر مجھ پر تو کرنا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں یا نیک اولاد کے خواہاں ہیں تو اس وظیفے کو پوری کائنات میں دیکھیں، اگر ایسا وظیفہ آپ کو مل جائے تو پھر کہنا یہ اللہ والوں کا راز ہے۔ میں نے اس سے اپنی غربت کو، تنگ دستی کو ختم کیا ہے۔ سچ بتاؤں، آج سے 6 سال پہلے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں پہلے بھی یا ربنا کا وظیفہ پڑھتا تھا، مگر ایک اللہ والے نے مجھے خاص طریقہ بتایا۔ آدھا گھنٹہ مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ ایسے پڑھنا ہے، جلدی کرو، پوری توجہ سے پڑھو، اب تب جا کر عمل اثر کرتا ہے۔ میں نے ان کی بات دل سے سمجھی اور صرف 1 دن عمل کیا۔ رات کے 3 بجے میں نے یہ عمل کیا۔ مجھے نیند نہیں آتی تھی، قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح ایک شخص آیا اور مجھے 1 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ 6 سال پہلے کے 1 لاکھ آج کے 15 لاکھ کے برابر ہیں۔ آج مہنگائی نے پیسے کی قدر کم کر دی ہے۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اسی 1 لاکھ سے میں نے کاروبار بھی شروع کیا، قرض چکائے، دولت کمائی۔ پھر میں نے اس عمل کو روز کا معمول بنا لیا۔ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، یہ میری زندگی بن چکا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں لائک یا ویوز کے لیے بتا رہا ہوں تو میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل میں آج آپ کو دے رہا ہوں وہ صرف ویوز کے لیے نہیں ہے، بلکہ حلال رزق کے لیے ہے۔
व्यूज़ देखना देखें, व्यूज़ हर बंदे का हक होता है। आपके पीछे भी मेहनत है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे पीछे भी मेहनत है, ठीक है ना। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको कोई गाने सुना रहा हूँ। देखिए, मैं आपको अल्लाह पाक के नाम का ऐसा अमल दे रहा हूँ, अगर आपको फिर भी लगे कि मैं कसूरवार हूँ तो आप सब बहन भाई मुझे माफ़ कर दें। अगर मैं अल्लाह के नाम बता रहा हूँ और वो भी आज़मूदा अमल दे रहा हूँ जिनको पढ़ के लोग कामयाब हो चुके हैं, और फिर भी आपको लगता है कि मैं कोई धोखा दे रहा हूँ, तो भाइयों, मैं आप पर ज़बरदस्ती नहीं की है, यह आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी है। मैं सिर्फ सच्चे अमल बताता हूँ। जिनके दिल में वसवसे हैं वो अभी ये वीडियो छोड़ दें। अमल को समझना है, सबसे पहले जगह तय कर लें, अपने घर में सुकून से बैठ कर पढ़ें। यही बेहतर जगह है। अगर वक्त नहीं मिलता तो दुकान पर पढ़ लें, कारोबारी जगह पर पढ़ लें, दूसरा ऑप्शन है। और ये वो अमल है जो मैंने ऐसे ताजिरों को दिया जिनका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, हालात तबाहकुन थे। यकीन करें, इन्होंने राब्ता किया। मैंने कहा मैं सिर्फ एक चीज़ के बदले अमल दूंगा, वादा करो कि अमल असर करे तो मेरे लिए दुआ ज़रूर करना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये अमल सच्चा है तो करें, अगर झूठा है तो छोड़ दें। मैं किसी लाइक या फॉलो के लिए नहीं कर रहा। अल्लाह की कसम, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लाइक पर जो सिर्फ दिखावा करते हों। लेकिन आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए, दुआ ज़रूर करना। ये अमल आज आपके कर्ज़े ख़त्म कर देगा, आपकी गुर्बत और परेशानी ख़त्म कर देगा, आपकी दुकान चमकेगी। ज़रूरी नहीं कि दुकान में पढ़ें, बस कहीं भी पढ़ ले इस अमल को, यकीन माने सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं देंगे। देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, चाहे घर में, दफ्तर में, साल के 365 दिनों में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, चाहे रोज़ पढ़ें या सिर्फ एक दिन पढ़ें। अगर सिर्फ एक दिन भी कर लें, रब्बे काबा की कसम, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, इस अमल के आशिक बन जाओगे, दीवाने बन जाओगे, इस अमल के बगैर रह ना पाओगे। ये सच्चा अमल है, ये अर्जन दौलत को लाने वाला अमल है, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी कर देता है। ये अमल कैसे करना है, क्या तरतीब है, देखें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें सिर्फ एक बार। और पहला वजीफ़ा जो अमल का राज है वो है या रब्बना। देखें, अगर किसी को दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं आता वो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े, वरना सबसे बेहतर है कि दुरूद शरीफ पढ़कर अमल करे। दुरूद शरीफ अपनी मर्ज़ी से पढ़े, जितना दिल करे, लेकिन दुरूद शरीफ क्योंकि इस अमल की ताकत इस अमल की बढ़ जाती है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। दरमियान में की गई बातें ना छोड़ें, वरना आखिर में समझ में नहीं आएगा। यह आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल, आपके कर्ज़ों की अदायगी, आपकी हाजात, दुख तकलीफ, बीमारियों का सवाल है। ये मेरा खुद साख्ता वजीफ़ा है। अगर 10 मिनट में आपकी हर मुश्किल ना दूर हो जाए, गुर्बत ख़त्म ना हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। फिर सुकून से सबसे पहले बैठ जाएं, दुरूद शरीफ या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर पहला वजीफ़ा या रब्बना पढ़े। देखें, या रब्बना के अल्फाज आम नहीं है, ये वो पुकार है जो आसमान ज़मीन तक हलचल मचाती है। ये अल्फाज इंसान के यानी आसमान के दरवाज़े खोल देते हैं, दुआ को सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुँचा देते हैं। या रब्बना कहना सिर्फ एक पुकार नहीं, ये वो सदा है जो कुदरत के ख़जानों को खोल देती है। ये वो कैफियत है जो हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में, हज़रत इब्राहीम ने आग में, हज़रत अय्यूब ने बीमारी में महसूस की। जब इंसान या रब्बना कहता है तो वो सारी झूठी ताकतों को छोड़कर असल ताकत को पुकारता है, और अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह वो है जो ज़मीन से पानी निकालता है, सूखे दरख्त को हरा कर देता है, रात को दिन में बदल देता है, फ़कीर को बादशाह बनाता है। हज़रत सुलेमान ने जब बादशाही मांगी तो इन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिले। ये दुआ रब से शुरू होती है। अल्लाह को ये अल्फाज इतने पसंद आए कि हज़रत सुलेमान को दुनिया और आखिरत की बादशाही अता कर दी। अगर खाने की ज़रूरत होती तो वो सिर्फ रब कहकर अल्लाह को पुकारते और अल्लाह गैब से खाना भेज देता। हत्ता कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि ये खाना कहाँ से आया है, तो इन्होंने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से है, ये या रब्बना की ताकत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। जब इन्हें गुलाम बना दिया गया, जब इन्हें कैद में रखा गया, हर जगह इन्होंने सिर्फ एक ही कलमा कहा, या रब्बना। नतीजा, अल्लाह ने इन्हें मिस्र के तख्त पर बिठा दिया, ज़मीन का बादशाह बना दिया। दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि गरीब मजदूर रोज़ाना दिल से या रब्बना कहकर काम पर जाता है। एक दिन इसे रास्ते में एक रेडी मिली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे।
اس نے سمجھا یہ کسی کا سامان ہے، لیکن جب اس نے شہر میں اعلان کیا تو پتہ چلا یہ کسی کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کی محنت کا انعام ہے۔ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست عرش تک پہنچتے ہیں، جو اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، جو اس کے خزانے کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف دولت لاتے ہیں بلکہ دل کی پریشانی بھی، بے چینی، غم اور سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے یہ در پر ایک خاص دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالص نیت سے ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ آج کے اس عمل میں میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ کو یا ربنا کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل میرے دل کے اتنا قریب ہے کہ اگر میں کچھ اور دیر رک جاتا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنے میں تو شاید یہ ویڈیو بنانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ شاید میں کہیں کھو جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں نے یا ربنا کی طاقت کو میں جانتا ہوں۔ اور آج جو عمل دینے جا رہا ہوں پوری دنیا گھوم لے شاید ایسا عمل نہ ملے۔ اب میں آپ کو مکمل ترتیب سمجھاؤں گا، ہر جملہ ہر لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے۔ اب دھیان سے سنیں، سب کو اس عمل کی اجازت ہے، بس اللہ تعالیٰ پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے آپ نے عمل کو شروع نہیں کرنا۔ دیکھیں یا ربنا ایک ایسی دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالص نیت کے ساتھ ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ یا ربنا آج کے اس عمل میں دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ کو یا ربنا کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عمل میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آج جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں پوری دنیا گھوم لو شاید یہ عمل کہیں نہ ملے۔ طریقہ ترتیب سب سمجھاؤں گا، ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام سا عمل نہیں ہے بلکہ خزانے لوٹنے والا یہ خاص عمل ہے۔ دل تھام کے ایک لفظ کو، یعنی کہ آپ نے اس الفاظ کو سمجھنا ہے۔ یہ عمل ہر ایک کو کرنے کی اجازت عام ہے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو اور بھروسہ رکھو۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھنا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اطمینان سے بیٹھ جانا ہے اور عمل کو شروع کرنی ہے، یعنی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کافی ہے۔ یاد رکھنا، ایک بار جب عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اٹھنا نہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ اگر آپ بیمار ہیں، دیکھیں دوستو، اگر آپ پر قرضہ ہے، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس سے زیادہ معجزاتی وظیفہ اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ دیکھیں سال کے 365 دن موجود ہیں، جب دل کرے پڑھیں۔ اپنی وہ دکان جن پر گاہک نہیں آتے اس پہ پڑھ لیں، جن دکانوں پر گاہک نہیں آتے ہیں، جن پر کوئی عمل ہے، بندش ہے، جادو کے اثرات ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، اگر میری بہنیں، میرا بھائی کوئی رشتوں کا طلبگار ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی وظیفے آپ لوگ پڑھ لیں، اگر آپ کا آج کا وظیفہ یا ربنا کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور کر رہا ہوں، اگر یہ وظیفہ نہ پڑھا پوری زندگی پچھتاؤ گے، کیونکہ ایک دن کا یہ عمل ہے۔ دیکھیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک دن اپنی پوری زندگی میں کسی جگہ کسی وقت بیٹھ کر یہ عمل پڑھ لیا، میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کے عاشق بن جائیں گے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، کوشش کرنا اس عمل کو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ نماز کے بعد پڑھیں گے تو ایک آپ وضو کی حالت میں ہوں گے، پھر نماز پڑھنے کے بعد جب اس عمل کو پڑھا جاتا ہے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور کوشش کرنا شروع میں ایک بار کم از کم درود شریف لازمی پڑھنا۔ دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں اور اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ اگر وظائف کی تعداد میں کمی بیشی کریں گے تو عمل کی طاقت پوری طرح ختم ہو جائے گی، اور پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کیجیے گا کہ جناب یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، وظیفہ اثر نہیں۔ کہ میں آپ کو بتاؤں گا گارنٹی شدہ عمل، بات سمجھ رہے ہیں، گارنٹی والا عمل پوری گارنٹی سے دوں گا کہ انشاءاللہ فوری طور پر پڑھتے ہی حالات بدلیں گے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھا انتظار نہیں، پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔
غربت اور غریبی انشاءاللہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہوگی اللہ پاک کے حکم سے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا عمل ہے، یہ خالی جھولی الماریوں کو دولت سے بھرنے والا عمل ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنے دیکھیں۔ یاد رکھنا، ایک بار جب عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو جب تک عمل مکمل نہ ہو اٹھنا نہیں ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل مکمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کو شروع کرنا، پھر یا ربنا کو 11 بار پڑھنا۔ شاید آپ کہیں گے یا ربنا تو پہلے بھی کئی بار پڑھا ہے، اس میں کیا نیا ہے؟ لیکن اصل راز ان دو اور اس کے ساتھ جو الفاظ ہیں ان میں شامل ہے۔ یہ تینوں اذکار ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی وقت میں پڑھا جائے گا۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی عام ڈاکٹر ہے تو وہ صرف 1-2 دوا دیتا ہے، لیکن ماہر ڈاکٹر مکمل معائنہ کرتا ہے اور پھر ایک مکمل نسخہ تجویز کرتا ہے۔ ایسے رزق کے مسئلے کے لیے 3-4 دعائیں ایک ساتھ درکار ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا، یہ مکمل کورس ہے، یہ ایک مکمل عمل ہے۔ یہ تینوں اذکار ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آج آپ کی غربت کا، پریشانی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ خوشیاں آپ کے گھر میں ڈیرے ڈالیں گی۔ اگر یہ عمل کرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی نہ بدلے تو اللہ کی قسم پھر میرا گریبان پکڑ لینا۔ یقین رکھ کر عمل پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ اب عمل کو مکمل عمل کے طریقے کو سنیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں اور جب بیٹھ جائیں تو مکمل ہونے تک نہ اٹھیں۔ بسم اللہ پڑھ کر آغاز کریں اور سب سے پہلے یا ربنا کو 11 بار پڑھیں، اچھی طرح انگلیوں پر یہ تسبیح کے گنتی کرتے ہوئے، نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ پھر دوسرا ورد یا رحمانو یا رحمانو، دیکھیں دل سے، یقین سے تمام دنیاوی معاملات کو چند سیکنڈ کے لیے بالکل چھوڑ کر یہ عمل خزانے کی چابی ہے۔ یا غنیو، اب آپ نے دوسرا ورد، یہ کیسا خزانہ ہے، اور یا غنی اس کا دوسرا اہم کلمہ ہے۔ مشکلوں کو دور کرنے کے لیے بزرگان دین یا غنیوں کا ورد کرنے کی تاکید کرتے رہے ہیں۔ رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت سب کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ تو جیسے ہی یا ربنا 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرا ذکر یا غنیوں 10 بار دل سے اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، بے دلی سے مت پڑھیں۔ فارغ وقت میں اس عمل کو کیجئے، جب مصروف ہو تب کریں، یعنی کہ جب مصروف ہو سک نہ کریں، جب مصروفے سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تیسرا ذکر دوستو، بھائی بہنوں، جو اس عمل کا بہت خاص اور اہم حصہ ہے، وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ عمل کی اجازت سب کو ہے، اور جو خصوصی اجازت چاہتے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آج کے دن اسے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا صرف یہ ایک الفاظ پڑھ لے، دیکھنا تیرا نصیب پلٹے گا۔ اور ایک شخص نے اس عمل کو کیا۔ ایک بہن کراچی سے ہمیں لکھتی ہیں، بھائی میں نے آپ کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھا، ویڈیو دیکھی، وہ الفاظ یاد کیے اور صرف دل سے پڑھنا شروع کیا۔ ایک دن بعد میرے شوہر کو ایسی نوکری ملی کہ ہم کرائے سے نکل کر اپنے گھر میں گھس گئے۔ دیکھیں، کچھ راز کتابوں میں نہیں، وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک راز حضرت غوث پاک، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص یہ فلاں نام کو صدقے دل سے پڑھے، اس پر غیب سے رزق عطا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ولی کہتے ہیں تو پھر آسمان کی زمین سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صرف آپ کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ دوستو، بھائیو بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو شخص اس وقت صرف دل سے اس الفاظ کو پکار لیتا ہے، پھر اس کے نصیب بدل جاتے ہیں، قسمت کے دروازے کھلتے ہیں اور غیب سے دولت آتی ہے، اتنی کہ گننا مشکل ہو جائے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ نام ہے جو عطا کرتا ہے، جو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جس کے سامنے خزانوں کی چابیاں کچھ بھی نہیں۔ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے، خلوص سے، خاموشی سے، کسی بھی وقت جب وقت ملے یہ نام پڑھ لیجئے۔ دوستو، بھائی بہنوں، یہ ویڈیو محض دیکھنے کے لیے نہیں ہے،
یہ قسمت بدلنے کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگ ہیں، تھک چکے ہیں مگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، جب 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تیسرا وظیفہ، تو عمل کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آج اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے دنیا بنی، یہ وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن سب سے قیمتی جگہ ہوگا۔ جو شخص اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ایک بار پڑھنے سے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے رزق کے دروازے کھلواتے ہیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، تو آخر میں آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے ہی رزق کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جس کا رزق بند ہو وہ لا الہ الا اللہ کو سوتے وقت پڑھے، اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ چند منٹوں میں اس کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے گی۔ فرشتے دولت اور برکت کے خزانے لیے نازل ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے آسمان سے برکتیں لے کر آتے ہیں اور اس کے رزق میں ایسی وسعت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے دشمن بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کی، اس کی قبر میں اتنا نور ہوگا کہ اگر دنیا کے لوگ دیکھیں تو وہ روشنی سے سورج زیادہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ وہ کلمہ ہے نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتا ہے بلکہ قبر اور آخرت میں بھی روشنی اور دولت کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، آپ لوگ اگر مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، تو مجھ سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ لیں تو وہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔